اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے میرے پیارے دوستو، بہن بھائیو، سب خیریت سے ہیں؟ میں بالکل خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اب سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا لیں کہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی پہنچ جائے۔ تو آج میں جو بات کرنے والا ہوں وہ پاکستان میں لگنے والا سورہ گرہن ہے۔ آج پاکستان کے حوالے سے بھی بات کروں گا اور اس کے علاوہ احادیث کی روشنی میں بھی کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا۔ تو دوستو، آج یعنی 21 جون 2020 صبح 9 تقریباً 29 پر جو شروع ہونے والا ہے سورہ گرہن، وہ پورے پاکستان میں دیکھا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پاکستان کے بیشتر علاقوں میں دن کے وقت شام کا سما ہو جائے گا اور اس بار سورہ گرہن 26 دسمبر 2019 کے مقابلے میں زیادہ گہرا ہوگا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سورہ گرہن بلوچستان کے ساحلی علاقوں، شمالی سندھ اور جنوبی پنجاب میں دیکھا جا سکے گا۔ کراچی میں سورہ گرہن کی شروعات آج صبح 9:29 پر ہوگی، جبکہ سورہ گرہن کا کراچی میں اختتام دوپہر 12:36 پر ہوگا۔ لاہور میں سورہ گرہن کا ابتدا صبح 9:08 پر ہوگا، جبکہ 11:02 پر سورج کو سب سے زیادہ گرہن لگے گا۔ لاہور میں سورہ گرہن کا اختتام دوپہر 1:10 پر ہوگا۔ تو اس کے علاوہ اسلام آباد میں سورہ گرہن 11:25 پر ہوگا۔ تو یہ تو تھی تھوڑی پاکستان کی انفارمیشن پاکستان کے حوالے سے کہ کن کن علاقوں میں یہ سورہ گرہن صحیح دیکھا جائے گا۔ تو آئیے اب ہم اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو سورہ گرہن آئے ان کے بارے میں کچھ احادیث آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب سورہ گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر جلدی سے چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں گئے، ساتھ ہی ہم بھی گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی اور سورج بالکل نظر آنے لگ گیا، صاف ہو گیا، یعنی کہ سورہ گرہن ختم ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند میں گرہن کسی کی موت ہلاکت سے نہیں لگتا، لیکن جب تک گرہن دیکھو تو اس وقت نماز اور دعا کرتے رہو جب تک گرہن کھل نہ جائے۔ تو یہ حدیث ہے صحیح بخاری، حدیث نمبر 1040، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث آپ کی پیش خدمت کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند میں گرہن کسی شخص کی موت سے نہیں لگتا، یہ دونوں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس لیے اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ سورج گرہن یا چاند گرہن جو لگتا ہے، اس کا کسی موت سے یا کسی واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ وہ جب چاہے سورج گرہن لگا دے، جب چاہے چاند گرہن لگا دے۔ اور انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ جب ایسی چیزیں دیکھ لے، سورج گرہن دیکھ لے یا چاند گرہن دیکھ لے، تو جلدی سے اٹھ جائے اور نماز کی طرف چلا جائے، اور جب تک گرہن ختم نہ ہو جائے تب تک نماز پڑھتا رہے۔ تو اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورہ گرہن اس دن لگا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ بعض لوگ کہنے لگے کہ گرہن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی وجہ سے لگا ہے، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرہن کسی کی موت حیات سے نہیں لگتا، البتہ تم جب اسے دیکھو تو نماز پڑھا کرو اور دعا کیا کرو۔ اس واقعے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے کہ جس دن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی اس دن بھی سورج گرہن لگا تھا۔ تو کچھ لوگ اس مکے کے مشرک جو تھے وہ یہ کہنے لگے کہ آج ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، اس لیے آج سورج گرہن لگا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف صاف بتا دیا کہ اس کا
کسی کی موت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بس ایک اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ جب چاہے اسے لگائے اور جب چاہے اسے ختم کرے۔ لیکن انسانوں کو یہ کرنا چاہیے، مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے کہ جب ایسی چیزیں دیکھ لیں، سورج گرہن دیکھ لیں یا چاند گرہن دیکھ لیں تو اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں اور نماز پڑھائیں اور دعا کرتے رہیں۔ تو یہ تھی تھوڑی سی معلومات۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی بدگمانیوں سے دور رکھے، اور جب اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی دیکھے، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھے، کوئی اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے آگے جھک جائے، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائے اور دعا کرے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری مغفرت کرے، اور ہم کو ہر وقت اللہ پاک سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اچھے برے وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، اس لیے انسان کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہر وقت اپنا ہر آنے والا لمحہ جو ہے وہ ایک اچھے انداز میں گزرے، اسلام کے پابندوں کر گزرے، گناہ گار زندگی میں نہ گزرے۔ تو انسان کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا